پھر سیمنٹ لاتے، اس میں پانی مکس کر کے اس کی تھالیاں اٹھا کر مستری کو دیتے۔ سیمنٹ، بجری، ریت کی بوریاں اٹھا اٹھا کر لاتے۔ کس قدر جسمانی مشقت تھی۔ مزدور ایک دن میں جتنا کام کر رہے تھے، روحان کو اپنی ہمت ختم ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ ایک دن میں 500 کے قریب سیڑھیاں اترتے چڑھتے تھے اور وہ گدھوں کی طرح کام میں جتے ہوئے تھے۔ اسے ترس آتا تھا ان مزدوروں پر۔ وہ پورا دن انتھک محنت کرنے کے بعد زیادہ سے زیادہ 1500 کماتے تھے، اور کم از کم 800۔ ان کی قدر کرنا ہمارے ملک میں سب سے زیادہ ضروری ہے۔ آج اس کی 3 ایکڑ پر پھیلی اس وسیع و عریض فیکٹری کا لینٹر پڑنے والا تھا، اور وہ اس وقت وہیں موجود تھا۔ شام کو اسے میرپور پہنچنا تھا کیونکہ آج شایان کی مہندی تھی۔ وہ اس وقت ثناء اللہ اور خبیب کا انتظار کر رہا تھا کہ وہ لوگ آئیں تو روحان میرپور کے لیے نکلے۔ وہاں گرم دھوپ میں کھڑا وہ پچھلے چند مہینوں کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ کس طرح وہ سب سے لا تعلق رہا تھا، کسی کی فون کال نہیں ریسیو کرتا تھا اور نہ کسی کو خود کال کرتا تھا سوائے حدیقہ بیگم کے۔ ان سے بھی بس خیریت وغیرہ پوچھ کر فون بند کر دیتا تھا، اور ایان کے واپس آنے سے اسے حدیقہ بیگم سے ہی پتہ چلا تھا۔ اسے امید تھی کہ ایان اس سے ملنے لاہور آئے گا، لیکن وہ نہیں آیا تھا، بلکہ اس نے ایان کو منہ دکھانے لائق چھوڑا ہی کہاں تھا۔ اور علی سے وہ اس کے بارے میں سوچتا ہی نہیں تھا۔ اس نے اپنے آپ کو کام میں اس قدر بزی کر رکھا تھا کہ اسے کوئی انسان، کوئی رشتہ یاد نہیں رہا تھا۔ وہ خود غرض بن گیا تھا، وہاں پر ہی کھڑا مستری سے باتیں کر رہا تھا، جو کام کرتے کرتے نہ جانے اپنے کتنے نمبر والی شادی کے قصے سنا رہا تھا، اور وہ غائب دماغی سے مسکراتے ہوئے سنے جا رہا تھا، اور وہ مستری اس کی توجہ پا کر بے لگام بولے جا رہا تھا۔ ٹی وی پر روحان بہت موڈی اور مغرور انسان لگتا تھا، لیکن ابھی پاس بیٹھے وہ اس سے عام بندہ ہی لگ رہا تھا۔ دن کا کھانا اس نے انہی لوگوں کے ساتھ کھایا تھا، تو اس نے ان سب مستری مزدوروں کے ساتھ اچھی گپ شپ لگائی تھی۔ 3 ہو رہے تھے اور اس وقت چائے کا دور چل رہا تھا۔ اس نے جو ایک کام نہایت خوش دلی سے کیا تھا، وہ یہ کہ ان کام کرنے والوں کو دن کا کھانا اور 2 وقت کی چائے مقررہ وقت پر فراہم کرنا تھا۔ چائے لے کر آنے والے لڑکے نے اسے کسی لڑکی کے نیچے آنے کی اطلاع دی تھی۔ وہ سمجھا تھا کہ اس کی کمپنی کی ڈی او پی میں سے کوئی آیا ہوگا، کیونکہ وہ لوگ جانتے تھے کہ آج کل روحان سکندر کہاں ہوتا ہے، اس لیے اس نے لڑکی کو اوپر بھیجنے کا کہا۔ چائے کا کپ لبوں سے لگائے وہ مستری کے تیز سے چلتے ہاتھوں کو دیکھتا رہا تھا۔ ہیلو روحان، کیسی ہو؟ آواز پر وہ کرنٹ کھا کر پیچھے پلٹا۔ چہرے پر سنجیدگی در آئی اور رگیں تن گئی۔ وہ اس کے وہاں آنے کی توقع نہیں کر رہا تھا۔ تم یہاں کیا کری ہو؟ کپ زمین پر رکھتے ہوئے وہ استک گیا۔ دیکھو، میں نے تمہیں ڈھونڈ ہی لیا، وہ چہکتے ہوئے کافی اونچا بول رہی تھی۔ یہاں آنے کا مقصد جان سکتا ہوں؟ اس نے سختی سے پوچھا۔ تم نے میرے پروپوزل کے بارے میں کیا سوچا؟ یہاں سے فوراً چلی جاؤ۔ نہیں، مجھے جواب دو، اور ہاں میں دو۔ وہ اس کے قریب آئی اور اس کے کالر پر سے اندیکھی گرد ہٹائی۔ کیا تم دھوپ میں کھڑے خود کو تھکاتے رہتے ہو؟ انہیں کام کرنے دو یا کسی اور کی ڈیوٹی لگاؤ، خود کو فضول میں ہلکان کر رہے ہو۔ اس نے فکرمندی ظاہر کی اور ٹیشو سے اس کی پیشانی پر آیا پسینہ صاف کرنے لگی۔ اس کے ہاتھ سے ٹیشو کھینچ کر روحان دور ہوا۔ میں تمہیں جواب دے چکا ہوں، اور میرا یہاں دھوپ میں کھڑا ہونا تمہارا مسئلہ نہیں ہے۔ اب بہتر ہے اپنی حد میں رہو، ورنہ بہت برا پیش آؤں گا۔ قریب سے ایک مزدور بجری اٹھائے کنزا کو تنقیدی نگاہوں سے دیکھتے دوسری طرف جا رہا تھا۔ تمہیں اگر ان پر ترس آتا ہے تو ان پر پیسوں کی بارش کر دو، کم از کم بیچارے نئے کپڑے تو خرید لیں۔ اس کا اشارہ خستہ حال کپڑے پہنے مزدور کی طرف تھا، اور روحان مزدور کو دیکھ کر لب بھینچ کر رہ گیا۔ اس کے نزدیک ان مزدوروں کی بہت عزت تھی۔ میں تم سے بحث نہیں کرنا چاہتا، اور تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ علیزے کو مجھ سے دور کر کے مجھے حاصل کر لو گی؟ اس نے صرف وارننگ کے لیے علیزے کا نام استعمال کیا۔ میں نے اسے تم سے دور نہیں کیا، وہ خود گئی ہے۔ کنزا سچ میں ڈھیٹ واقع ہوئی تھی۔ کہتے ہوئے وہ چھت کے آخری سرے پر جا کھڑی ہوئی اور نیچے مزدوروں کو دیکھنے لگی۔ تمہیں آخر مسئلہ کیا ہے؟ کیوں وہ کام کر رہی ہو جس سے میرے دل میں تمہاری عورت ہونے کی حیثیت سے عزت بھی ختم ہو گئی؟ تم ان بیچاروں پر تھوڑا ترس کھانا چاہیے۔ روحان کی بات کو بالکل نظر انداز کر کے وہ مسکرا کر بولی۔ اتنا کام کرواتے ہو اور پیسے اتنے کم دیتے ہو؟ وہ اپنے بیگ میں کچھ تلاش کرنے لگی۔ کنزا کو خود کے سامنے مسکراتا دیکھ کر اس کا خون کھول رہا تھا۔ استاد جی جلدی ہاتھ چلاؤ، وقت تھوڑا رہ گیا ہے۔ وہ کسی صورت اپنا غصہ اس پر نہیں اتارنا چاہتا تھا، اس لیے وہ دوسری طرف کام کرتے مستری سے کہنے لگا، ہے تم سب کے لیے پیسے پھینک رہی ہوں، نیچے جا کر اٹھا لینا۔ کہتے ہوئے اس نے فضا میں نہ جانے کتنے کتنے نیلے رنگ کے نوٹ اچھالے تھے۔ روحان مشتعل سا اس کی جانب گیا۔ کیا چیپ حرکت ہے یہ؟ وہ غصے سے اس پر دھاڑا۔ کنزا کی چال میں ذرا بھی لڑکھڑاہٹ نہیں ہوئی تھی۔ اس نے روحان کے سامنے مزید ایک نوٹوں کی گڈی نکالی۔
اس کی ربڑ اتاری اور اسے دکھاتے ہوئے دوبارہ نیچے پھینک دی۔ روحان نے قرب سے نیچے دیکھا تو مزدور ایک دوسرے سے پیسے چھین رہے تھے اور جس کو جتنے مل رہے تھے وہ خوشی سے نہال ہو رہا تھا، اور جو اوپر تھے وہ مزدور بھی نیچے کی جانب بھاگے۔ امیر لوگوں کی تفریح ان کے لیے 2 وقت کی روٹی کا سامان کر گئی تھی اور وہ اسی میں خوش تھے۔ روحان کی رگیں تن گئیں۔ اس نے بڑی مشکل سے خود کو کنزر پر ہاتھ اٹھانے سے روکا۔ یہ سب کر کے تم کیا شو کروانا چاہ رہی ہو؟ وہ تنفس سے بولتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیسے وہ کسی کے بے بسی کا مزہ لے سکتی ہے؟ دیکھو تو سب کتنے خوش نظر آ رہے ہیں، ایسے مدد کرتے ہیں کسی کی؟ وہ اسے سکھا رہی تھی۔ اس نے روحان کی توجہ نیچے کی جانب مبذول کروائی تو اپنا آپ کھو بیٹھا تھا۔ ایک نظر تھوڑے فاصلے پر کھڑے ہکا بکا سے مستری کو دیکھا، پھر کنزر کو بازو سے پکڑ کر اسی چھت کے آخری سرے پر لے گیا اور گردن سے پکڑ کر اسے آگے کیا۔ روحان! وہ خوف سے چلائی اور اس کا بازو کس کر پکڑا۔ خدا کی قسم، اگر آئندہ تم میرے آس پاس بھی نظر آئی تو اتنی ہی اونچائی سے نیچے پھینکوں گا اور تمہاری موت کو خودکشی ٹھہراؤں گا۔ تم جانتی ہو میں اپنے لفظوں کا پکا ہوں، ابھی بھی دھکا دے سکتا ہوں۔ بولو، کیا چھوڑ دوں تمہیں یہاں پہ؟ وہ بالکل آخری سرے پر کھڑا تھا اور کنزر نیچے جھول رہی تھی اور نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ اس سے پہلے میں کچھ کروں، دفع ہو جائے یہاں سے۔ وہ اس کا مزید لحاظ نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اسے موت کے قریب لے جا کر واپس پیچھے کھڑا کرتے ہوئے وہ مدھم سا مسکرایا تھا، کیونکہ وہ دیکھ چکا تھا کہ انزا اس سے خوفزدہ ہو گئی تھی۔ کچھ دیر پہلے والی پر اعتمادی اب کہیں نظر نہیں آ رہی تھی اور اس پر روحان تھوڑا پرسکون ہوا۔ تم جنگلی درندے، تمہیں عورت سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے؟ وہ تیز سے سانس لیتے ہوئے خوفزدہ چہرے سے چیختے ہوئے بولی اور اس سے دور ہوئی۔ مبادہ پھر نہ پکڑ لے، میں عورت سے بات کرنے کی تمیز کبھی نہیں بھولتا، البتہ سائیکو لوگوں سے میں ایسے ہی بات کرتا ہوں۔ وہ اسے ڈرانے کے بعد نارمل لگ رہا تھا۔ یو کین لیو ناؤ، وہ سختی سے بولا۔ میں تمہیں چھوڑ دوں گی؟ نہیں، وہ وارننگ دیتی ہوئی سیمٹ کے گارے کو ٹھوکر مارتی وہاں سے چلی گئی۔ لالا، یہ کون تھی؟ مستری وہیں ہکا بکا کھڑا پوچھ رہا تھا۔ پاگل خانے سے بھاگی مریضہ تھی، دوبارہ نہیں آئے گی۔ وہ اب نارمل ہو گیا تھا۔ اسے پھر علیزے کی یاد آئی تھی، لیکن اس نے دل کو سختی سے ڈپٹا تھا۔ آج نور الفجر حد سے زیادہ پریشان تھی اور غصے سے کمرے میں مارچ کر رہی تھی اور ساتھ ساتھ بڑبڑا رہی تھی۔ لڑکیوں کا بڑا ہونا بھی گناہ ہے، کوئی انہیں اپنی مرضی کے مطابق جینے کیوں نہیں دیتا؟ میں اس شہر یار وقار اور ریاض کے جا کر منہ توڑ دوں گی۔ آخر کیا سمجھ کر میرے گھر رشتے بھیج رہے ہیں؟ وہ تو شکر ہے بابا میرے ساتھ ہیں، ورنہ آپ نے کسی ایک کو ضرور ہاں کر دینی تھی۔ وہ اس وقت سلمیٰ اور عینی کو باقاعدہ اپنے کمرے میں بٹھا کر باتیں سنا رہی تھی۔ اسے اقبال عالم نے کسی ایک رشتے پر غور کرنے کو کہا تھا اور نور کے سر پر لگی تلووں پر بجھی۔ یہ رشتے کئی ماہ پہلے اس کے گھر آئے تھے، آج پھر وقار کی فیملی آئی تھی۔ اس وقت وہ ہاسپٹل میں تھی، ورنہ ادھر ہی طبیعت صاف کرتی۔ گھر آنے کے بعد اسے خبر ملی اور اب وہ انہیں باتیں سنا رہی تھی جو اس کے نزدیک اس کے دشمن بن چکی تھیں۔ عمیر بھائی گھر پر ہوتے تو تم ایسے چلا نہ رہی ہوتی۔ عمیر اپنے کسی دوست کی مہندی پر گیا ہوا تھا اور ہادیہ اس کے ساتھ تھی، وہ بھی اس ساری کارروائی میں تم لوگوں کے ساتھ تھے۔ آنے دو انہیں، ہمارے زمانے میں تو لڑکیاں کبھی اتنی بد لحاظ اور محبت نہیں ہوتی تھی اور ہم نے کبھی آگے ہو کر اپنے ماں باپ کو جواب تک نہیں دیا تھا۔ مار کھانے پر مجال ہے جو اب تک کیا ہو، اور ایک ہماری آج کی اولاد ہے، والدین کا کوئی احترام ہی نہیں ہے۔ سلمیٰ بیگم نے اسے غیرت دلانے کو اپنا تکیہ کلام کہا۔ ان کا ارادہ اپنی بیٹیوں کو جلد از جلد اپنے گھر کا کرنے کا تھا، لیکن ان کی اولاد کے ایسے شوق نہیں تھے۔ وہ چاہتی تھی جانے سے پہلے کم از کم اس کی منگنی ہو جائے۔ ماما، اب زمانہ بدل گیا ہے، یہ جملہ میں کتنی بار آپ کے سامنے کھول کر رکھ چکی ہوں، لیکن آپ ہیں کہ سننے کو تیار نہیں۔ بدلتا زمانہ یہ کہتا ہے کہ ماں باپ کا احترام نہ کیا جائے، ان سے زبان درازی کی جائے۔ مجھے بتائیں، میں نے ایسی کون سی حرکت کی ہے جو آپ کو لگ رہا ہے کہ میں آپ لوگوں کی عزت و احترام نہیں کرتی؟ ساؤتھ کوریا جانے کی اگرچہ تیاریاں مکمل تھیں، لیکن اب آئے روز کسی نہ کسی اختلاف کا سامنا کرنے لگی تھی اور اب بالکل جھنجھلا گئی تھی۔ روز روز کی لڑائیاں، اور وہ لڑائیاں کروانے والے باہر کے لوگ تھے۔ جب سے رشتہ داروں کو پتہ چلا کہ نور باہر جا رہی ہے، ہر کوئی آ کر اس کے والدین کو ان کی غلطی بتا کر گیا تھا۔ ان کے گھر ایک ہی بات کو لے کر اتنا لمبا عرصہ لڑائی کبھی نہیں چلی تھی، لیکن اب ہو رہی تھی، کیونکہ گھر کے معاملات میں گھر والوں سے زیادہ خاندان والوں کا رول آ گیا تھا۔ اس کے تایا پھر سے رشتہ لے کے ان کے دروازے پر آ گئے تھے اور اقبال عالم کے بزنس پارٹنر بھی نور کے لیے اپنے بیٹے کا رشتہ لے آئے تھے۔ ان کے بیٹے نے کسی شادی پر نور کو دیکھ کر پسند کیا تھا اور بزنس میرج سے نور ویسے بھی خار کھاتی تھی۔ ماں کی طرف والی فیملی میں وہ شادی اس لیے نہیں کرنا چاہتی
تھی کیونکہ ان کا جوائنٹ فیملی سسٹم تھا، اور پھر وہ سوچ کر ہی ڈر جاتی تھی کہ سارا دن کام کرتے رہو، پھر سونے کے لیے کچھ لمحے نصیب ہوں، تو ایسی زندگی وہ ہرگز نہیں گزار سکتی تھی۔ وہ دور اندیش تھی اور اسے سمجھ آ رہی تھی کہ کون ان لوگوں سے کس طرح کا فائدہ حاصل کرنا چاہ رہا ہے، لیکن سلمیٰ بیگم اس کی ایک بھی سننے کو تیار نہیں تھی۔ وہ جو بڑے بڑے مقاصد رکھتی تھی اس وقت ان رشتوں کے چکر میں پھنس کر رہ گئی تھی۔ تم کچھ بھی کہو، تمہارے جانے سے پہلے شادی نہیں تو منگنی ضرور کروا دیتے ہیں۔ شادی جب کبھی چھٹیوں میں گھر آئی، اماں ایسا کریں گے تو میں واپس ہی نہیں آنے لگی، تمہارے سگے بھی واپس آئیں گے۔ وہ جی بھر کر جھنجھلائی، یہ مائیں کبھی بحث نہیں جیتنے دیتی۔ پھر ایسا کریں ماما، آپ مجھے قتل ہی کر دیں، سارا سیاپا ہی مکے، نہ رہے گی نور الفجر، نہ آئیں گے رشتے، میں نے جوتا اتار لینا ہے نور، آج آپ دونوں پاؤں کے جوتوں سے بھی مارے تو بھی میں نہیں کر رہی منگنی شادی، بلا بلا بلا، عجیب پاگل کر کے رکھ دیا ہے، شادی نہیں ہوتی تو زندگی ختم نہیں ہوتی ماما۔ نور تم بدتمیزی کر رہی ہو، اماں کو ذرا ہینگر بھی پکڑا دو۔ لیکن میں جانے سے پہلے کوئی منگنی کوئی شادی وغیرہ نہیں کر رہی، بس فائنل۔ وہ ہاتھ جھاڑتے ہوئے آخری بات کر کے باہر نکل گئی، لیکن اس کی بڑبڑاہٹ ابھی بھی سنے جا سکتی تھی۔ بھابو، سٹوپڈ، شہریار، منگ چنگ، ایڈیٹ، آیاز، ترائی، پاگل، بے روزگار، وقار، مردوں میں سے کوئی بھی گھر پر نہیں تھا۔ وہ چلاتی ہوئی پورے گھر کو سنا رہی تھی اور سلمیٰ بیگم سر پیٹ کر رہ گئی۔ بھابو، منگ چنگ، ترائی، وہ جھنجھلاہٹ میں پاگلوں والی حرکتیں کر رہی تھی اور کورین زبان بول رہی تھی تاکہ سلمیٰ کو سمجھ نہ آئے اور وہ اسے قبر میں پڑے پڑے بچھو ہونے کے تانے نہ دیں، لیکن کوئی ان پڑھ بھی اندازہ لگا سکتا تھا کہ وہ غصے میں کسی کی تعریف تو کرنے سے رہی۔ پلیز ماما، آپ نور کے سامنے ایسی باتیں کیوں کرتی ہیں؟ مجھے معلوم ہے نور کی طرح آپ کو بھی اتنی جلدی نہیں، پھر کیوں بار بار اسے ہرٹ کرتی ہیں؟ رات کو روتے ہوئے مجھے سنائے گی، کوئی نہیں چاہتا میں اس گھر میں رہوں اور مجھے 2 گھنٹے اس کا قومی رونا سننا پڑے گا۔ نور کے چلے جانے کے بعد اینی نے سلمیٰ سے شکوہ کیا، وہ اس بات کو لے کر بالکل سیریس نہیں ہے، میں بس یہ بات اس کے کانوں پر چڑھانا چاہتی ہوں کہ وہ کتنا بھی کیوں نہ پڑھ لے، آخر میں کرنا تو ہانڈی چولہا ہے۔ انف ماما، آپ تو ایسے سوچ نہیں رکھتی تھی، پھر کیوں ایسے کہہ رہی ہیں؟ اینی بھی حیران ہوئی۔ وہ زبینہ کہہ رہی تھی کہ اکیلی لڑکی، بس یہ آپ کی آپائیں سارے مسئلہ پیدا کر رہی ہیں، کوشش کریں ان سے رابطہ ذرا کم رکھیں، ہمارے گھر کے لیے خطرہ بن رہی ہیں۔ کیسے اچانک آپ کو یاد آیا نور بڑی ہو گئی ہے؟ اینی نے ماں کو بات کو مکمل نہیں کرنے دیا۔ بے شک اس کا ووٹ عمر کے ساتھ تھا، پر نور کا خواب بھی تو پورا ہوتے دیکھنا چاہتی تھی۔ ایسے نہیں کہتے کسی کے لیے قرۃ العین، سلمیٰ نے اسے ٹوکا۔ پھر ایسے لوگوں کو بھی سمجھائیں کہ کسی کے کان نہیں بھرتے ان کی فیملی کے خلاف۔ وہ بھی وہاں سے واک آؤٹ کر گئی اور سلمیٰ بیگم وہیں بیٹھی رہ گئی، جانتی تھی یہ دونوں کس کی سوچ پر پروان چڑھی ہیں۔ پھر خود ہی سر جھٹک کر مسکرا دی۔ وہ اپنے بچوں کی خود اعتمادی ختم نہیں کرنا چاہتی تھیں، لیکن آج کل کے معاشرے کے بارے میں بھی آگاہ رکھنا چاہتی تھیں، کیونکہ وہ گھر اندر سے جنت تھا، کیونکہ گھر کے لوگ اسے جنت بنانے میں پورا کردار ادا کرتے تھے۔ پھر یقیناً ہر جگہ حاسدین بھی ہوتے ہیں جو جنت کو جہنم میں بدل دیتے ہیں۔ وہ لوگ ایک دوسرے کا سہارا تھے اور سہارا ہی بنے رہنا چاہتے تھے۔ اب اگر دونوں شہزادیوں کے باپ کو شکایت کرتی تو ہمیشہ کی طرح انہی کی طرفداری کی جاتی۔ اب نہ جانے کہاں بیٹھ کر مذاکرات کر رہی تھیں۔ اپنی زندگی کی سب سے تیز ترین ڈرائیو کر کے وہ میر پور پہنچا تھا اور اسے اپنے پن کا احساس ہوا تھا۔ ہمیشہ سے کشمیر آ کر اسے بہت اچھا لگتا تھا اور اس کی بہجل طبیعت بھی خوشگوار ہو جاتی تھی۔ ایک مرتبہ خبیب اور ثناء اللہ نے اسے میر پور کے بارے میں شعر سنانے کا کہا تھا تو روحان نے کہا تھا، تمہیں کیا بتاؤں وفا کا، تم میر پور سے تھوڑی ہو۔ پھر کتنی ہی دیر اس کے شعر پر وہ ہنستے ہوئے اسے میر پوری کہہ کر چھیڑتے رہے تھے، لیکن اب کون سی وفائیں، وفا کرنے والے چلے گئے۔ گھر پہنچنے پر وہ کتنی ہی دیر گاڑی میں بیٹھا رہا اسے اندازہ نہیں ہوا، کیونکہ وہ اب سب کا سامنا کرنے کے لیے خود کو تیار کر رہا تھا، خاص طور پر ایان کے سامنے کے لیے۔ وہ معافی مانگنا چاہتا تھا، اپنے الفاظ پر شرمندہ بھی تھا، لیکن اس نے ایان کے دل میں جو الفاظ چھوڑے تھے وہ ان کا اثر زائل نہیں کر سکتا تھا۔ خیر آ گیا تھا تو سامنا بھی کرنا تھا، اس لیے گاڑی سے نکلا اور اندر کی جانب بڑھا۔ کم از کم ابھی وہ ایان سے بیٹھ کر بات نہیں کر سکتا تھا، سو اس نے بیسمنٹ میں جا کر تیار ہونے کا ارادہ کیا۔ یقیناً ایان کمرے میں تیار ہو رہا تھا، مہندی کے فنکشن کی رونق لگ چکی تھی۔ وہ داخلی دروازے سے اندر آیا اور پورے ہال میں نظر دوڑائی، سب اسے ہی دیکھ رہے تھے، لیکن وہ جلدی سے اس طرف گیا جہاں عدیقہ بیگم ایمان کے ساتھ کھڑی تھیں۔
مناہل سیڑھیاں اترتی آ رہی تھی۔ روحان کو دیکھ کر اس کی چیخیں نکل گئی۔ بھائی! وہ خوشی سے نہال ہوتے ہوئے تیزی سے سیڑھیاں اترنے لگی۔ حدیقہ نے بھی اسے دیکھ لیا اور وہ مسکراتے ہوئے ان تک گیا، ان سے ڈھیروں پیار لیا، اپنی بہنوں سے ملا، ماں باپ سے ملا، ان سب کی شکایت نہایت خندہ پیشانی سے سنی، پھر اسے تیار ہو کر نیچے آنے کا کہا گیا تو اپنے کمرے کے بجائے بیسمنٹ کی طرف جاتے ہوئے حدیقہ بیگم سے بولا، موم ایک فیور دیں، میرا سامان نیچے بھیج دیں، بہت بڑا بلنڈر کر کر آیا ہوں۔ وہ پریشان ہوئی تھی کیونکہ ایان بھی کوئی زیادہ خوش نظر نہیں آ رہا تھا، پر ایان تو ویسے بعد میں بات کر لوں گا، آپ بھیج دیں جو بھی میں نے آج پہننا ہے۔ وہ ماں کو پیار کرتا نیچے کی طرف چلا گیا، لیکن میں تو یہ بتانے والی تھی کہ ایان نیچے ہے۔ وہ شانے اچکا کر سیڑھیاں چڑھتی گئی۔ ان دونوں نے یقیناً کوئی پرانی شیروانی یا سوٹ نکال کر پہن لینا تھا، اس لیے حدیقہ بیگم نے ان دونوں کے لیے ایک جیسے کپڑے پہلے ہی بنوا لیے تھے۔ ان دونوں کو فنکشن پر کون سے کپڑے پہنے جائیں والا کریز نہیں تھا، اس لیے حدیقہ جو پسند کرتی تھی وہ پہن لیتے تھے۔ اب وہ ایک ملازم کے ساتھ ان کے کمرے کی طرف جا رہی تھی۔ روحان نیچے آ گیا اور دل سے دعا کی کہ آج ایان کا سامنا نہ کرنا پڑے، لیکن اس کی دعا کسی اور کے حق میں قبول ہو رہی تھی۔ گردن کو ریلیکس کرتا وہ لائٹس آن کر کے مڑا تو شدید جھٹکا لگا۔ نو وے ایان! اس نے تھکے تھکے انداز میں گردن پیچھے کو پھینکی۔ وہ اس وقت ایان سے نظریں ملانے کے قابل بھی نہیں تھا۔ اب اسے سمجھ نہیں آیا کہ آگے بڑھ کر گلے ملے یا سانپ کا رویہ رکھے۔ میں تیار ہو لوں؟ اب وہ کٹہرے میں کھڑا نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ علیزے کے علاوہ اس کے باقی دوست بھی ادھر تھے۔ وہ سخت شرمندگی میں گڑ چکا تھا۔ ایان جو اب تک اس کے سامنے لمبی ٹیبل سے ٹیک لگائے زمین کو گھورا تھا سیدھا ہوا۔ ویلکم ہوم، تبریز نے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن لہجے میں طنز کا عنصر نمایاں تھا۔ آئی سکریوڈ اپ، وہ ہاتھ جینز کی جیبوں میں ڈالتا خفت سے تسلیم کر رہا تھا۔ کیونکہ سب وہاں موجود تھے تو مطلب سب کو معلوم تھا۔ وہ سب اسے ہی دیکھ رہے تھے کہ ابھی سالم نکلیں گے، اس لیے وہ کسی سے سلام دعا لینے آگے نہیں بڑھا۔ ایان کے قدم روحان کی طرف بڑھے۔ وہ آہستہ سے چلتا ہوا آ رہا تھا، شاید اس کے معافی مانگنے سے پہلے معاف کرنا چاہتا تھا، لیکن جب قریب پہنچنے پر اس کا جارحانہ انداز دیکھا تو چند قدم پیچھے ہٹا۔ نہیں ایان! اسے سمجھنے میں وقت نہیں لگا کہ وہ کیا کرنے والا ہے۔ ایان نے ساری قوت مجتمع کر کے اس کے منہ پر گھونسا دے مارا۔ روحان درد سے چلاتا ہوا دور ہوا۔ میں معذرت کر رہا ہوں۔ ایان نے اس کی گردن پکڑ کر اسے دیوار کے ساتھ لگایا اور اس کے پیٹ میں گھونسے مارتا رہا۔ ایان چھوڑو یار! وہ درد سے دہرا ہوا۔ ایان نے اس کی شرٹ دونوں ہاتھوں سے دبوچی اور اس کی کمر پر کونیوں سے حملہ کرتا رہا۔ روحان گھٹنوں کے بل چلتا اس سے دور ہوا، لیکن وہ نکسک سا تیار اپنے سفید کپڑوں کی پرواہ کیے بغیر اسے مارتا جلاد معلوم ہو رہا تھا۔ اسٹاپ اٹ ایان! بس کرو! وہ رو دینے کو تھا۔ اگر یہ غصہ تھا تو بہت برا تھا، اور اگر یہ سزا تھی تو بھی ناقابل برداشت تھی۔ ایان نہیں رکا اور زمین پر گرا کر اس کے اوپر بیٹھا۔ اس کے منہ پر تھپڑ اور مڑ کے برساتا رہا۔ روحان نے دونوں بازو اپنے چہرے کے گرد رکھے ہوئے تھے۔ اس کے ناک سے خون بہنے لگا، لیکن سامنے والا آج کسی طرح کے جذبے سے آری تھا۔ بس کر دے ایان! احمر آگے آیا۔ ثانیہ اور صبا نے تو رخ ہی موڑ لیے۔ اب وہ کیا کرتی؟ اپنے دوستوں کو ایسے لڑتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھیں۔ لیکن ایان کا غصہ کسی صورت کم نہ ہوا۔ وہ اس کے بال نوچتا اسے بٹھاتے ہوئے اس پر جھکا اور اس کے ہیزل گرے پر پرخوف آنکھوں میں نمی دیکھ کر نرم پڑا، لیکن پھر بھی اس کا منہ زور سے پکڑے کچھ سخت کہنے لگا تھا۔ بھابو! ایک جھٹکے سے اس کا کالر چھوڑتا اس پر سے اٹھا اور پاؤں سے اسے ٹھوکر مارتا بغیر کسی کی طرف دیکھے اوپر کی طرف بڑھ گیا۔ سیڑھیوں پر ملازم نہ جانے کب سے سارا ماجرا دیکھ رہا تھا۔ ایان ان کو اوپر آتے دیکھ کر سائڈ پر ہوا کہ کہیں اسے بھی نہ ایک لگا دے۔ ان لوگوں کو فرسٹ ایڈ باکس لا دو، اور تم نے کچھ بھی نہیں دیکھا۔ لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہ اوپر چلا گیا۔ پیچھے روحان زمین پر سر رکھے چھت کو دیکھتا مسکرا رہا تھا، لیکن آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں۔ بائیں ہاتھ سے چہرے پر بہتے مایا کچھ ہوا تو ہاتھ خون سے رنگ گیا۔ تبریز نے اسے اٹھنے میں مدد دی، لیکن اٹھنے کے بعد اس کے جسم میں شدید درد ہوا۔ کچھ دیر پہلے کے برعکس وہ بہت لاغر نظر آ رہا تھا۔ تم لوگوں کو میں 1 گھنٹے بعد جوائن کرتا ہوں، ملازم کو اشارہ کرتا وہ اپنے پیچھے آنے کا کہہ رہا تھا۔ وہ لڑکھڑا کر چلتا ایک کمرے کی طرف بڑھا۔ اللہ پوچھے تم سے ایان! وہ بڑبڑاتا ہوا کمرے میں گم ہوا۔ پیچھے ان چاروں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر شانے اچکائے۔ وہ لوگ تو معاملہ ٹھنڈا کرنے کے لیے یہاں موجود تھے، لیکن ایان نے کچھ زیادہ ہی کر لیا تھا۔ کمرے میں آ کر اس نے اپنے کپڑے تبدیل کیے کیونکہ سفید قمیض شلوار پر کئی جگہوں پر خون کے نشان لگ گئے تھے، اور وہیں بیٹھ گیا۔ اس کا غصہ ٹھنڈا ہوا یا نہیں، پر کچھ حد تک وہ مطمئن ضرور ہو گیا تھا۔
اب فنکشن میں جا کر انجوائے کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ بیسمنٹ کے پہلے نمبر والے کمرے میں وہ شیشے کے سامنے کھڑا اپنے چہرے کا معائنہ کر رہا تھا۔ نہانے کی وجہ سے وہ کافی فریش ہو گیا تھا اور اب چہرے پر نظر آنے والی چوٹوں کو چھپانے کا حل تلاش کر رہا تھا۔ جہاں زیادہ لگی تھی وہاں تو بینڈیج لگا دیا تھا، پر ابھی بھی چہرے پر لاتعداد خراشیں تھیں۔ کنسیلر سے اپنے کمرے میں ہی جا کر لینا تھا، اس لیے جلدی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ بائیں ہاتھ میں پٹی کر لی تھی اور دائیں ہاتھ کی پشت پر ٹیپ لگائی تھی۔ اب تو پورا جسم درد کر رہا تھا، پر خیر روحان سکندر اسی قابل تھا۔ یہ کہانی بھی کبھی وہ اپنے فینس کو سنانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ روحان سکندر کی پٹائی۔ کمرے کا دروازہ کھولتے ہی اس کی نظر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے ایان پر پڑی، جو تیار ہو رہا تھا یا تیار ہونے کی ایکٹنگ کر رہا تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر ایان نے پلٹ کر اسے دیکھا اور اس کا بھرپور جائزہ لیا۔ اوہ تم واش روم میں گر رہے تھے؟ ایان نے کافی لاتعلقی والی فکر مندی سے پوچھا، لیکن روحان اندر نہیں آیا۔ وہ مزید مار کھانے کی سکت نہیں رکھتا تھا، وہ وہاں اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ روحان کتنے ہی پل دروازے پر ساکت کھڑا رہا۔ آ جاؤ روحان، اپنا ہی کمرہ ہے۔ آج ایان کی ہر بات میں طنز لگ رہا تھا، پر ابھی اس نے بہت نرمی سے کہا تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ایان کی طرف گیا اور اس کے گلے لگ کر رونا شروع کر دیا، لیکن الفاظ دونوں کے پاس ختم ہو گئے تھے۔ کچھ رشتوں کو الفاظ کی ضرورت نہیں ہوتی، بس احساس ہونا چاہیے۔ کافی دیر اچھی طرح رو لینے کے بعد اسے شرمندگی ہوئی کہ وہ دوسروں کو سٹاپ کرائنگ پر لیکچر دیا کرتا تھا اور آج خود ہی بیٹھا رو رہا تھا۔ میں واش روم میں گر گیا تھا، کچھ چوٹیں چھپا کر آتا ہوں۔ وہ ایان سے الگ ہونے کے بعد اسے نظریں ملائے بغیر ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ ایان کے چہرے پر مدھم سی مسکراہٹ در آئی اور پھر سے کھڑکی کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ بندہ سیدھا کرنا تھا، ہو گیا تھا۔ نیچے رنگ و بو کا سیلاب تھا، مہمانوں کی آمد و رفت کا سلسلہ جاری تھا اور ایان کی نظر سبز شولڈر لیس گاؤن پہنے ایک ربر پڑی۔ وہ کتنی ہی دیر اسے دیکھتا رہا۔ آج بھی وہ 2 سال پہلے کی طرح میک اپ میں خوبصورتی لیے کھڑی تھی اور اس کے چہرے پر کوئی افسوس، کوئی پچھتاوا نہیں تھا اور وہ خوش نظر آ رہی تھی۔ واپس آ کر اس کی ساری پرانی یادیں بھی واپس آ گئی تھیں۔ پردے برابر کر کے وہ بیڈ پر بیٹھ گیا اور روحان کا انتظار کرنے لگا۔ وہ باہر آیا اور ڈریسنگ ٹیبل پر پڑا اسپرے خود پر اسپرے کیا۔ عجیب سرد مہری دونوں کے درمیان آ گئی تھی، جیسے ڈسکس کرنے کے لیے کچھ تھا ہی نہیں۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ وہ علیزے کے بارے میں بات کرنا چاہتا تھا۔ مارنے سے پہلے بھی کہہ دیتے میں تمہیں مارنے آ رہا ہوں۔ وہ شیشے میں اسے دیکھتا سوچ کر رہ گیا۔ انشاءاللہ رات کو بات کریں گے اور تمہیں تمہید باندھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کبھی باندھی نہیں اس لیے مشکل ہو رہی ہے، پہلے سیکھ لی ہوتی تو اچھا ہوتا۔ وہ بھی صاف گوئی سے بولا اور دونوں ہاتھوں کو ایک دوسرے میں پیوست کی زمین کو گھورتے ہوئے اب سنجیدگی سے مزید کہہ رہا تھا۔ یو واز رائٹ، مجھے موم کو اپنے ساتھ لے جانے کا اختیار نہیں ہے۔ ایان کو ایسے دیکھ کر روحان کو بے انتہا دکھ ہوا۔ وہ انجانے میں کیا کر گیا تھا۔ تم واپس کب آئے؟ وہ روحان نے بات بدل دی۔ موم نے تمہیں بتایا تھا؟ تو پھر بھی ملنے نہیں آئے؟ اب اتنا بھی بغیرت نہیں ہوں، وہ تلخی سے کہتا۔ بہت کچھ جتا گیا۔ I got it۔ وہ خود کو جتنی ملامت کرتا کم تھا۔ سفید شلوار قمیض پر روحان نے سبز رنگ کی ویسٹ کوٹ اور سبز رنگ کا دوپٹہ گلے میں ڈالا ہوا تھا۔ ایان آگے آیا اور اس کا دوپٹہ خود سیٹ کیا۔ وہ خود اب کالے رنگ کے قمیض شلوار پر سرخ ویسٹ کوٹ پہنے ہوئے تھا۔ کچھ دیر بعد وہ خاموشی سے باہر آ گئے۔ وہ دونوں ہی ایک جیسے اچھے لگ رہے تھے، لیکن آج دونوں ہی اداس تھے۔ آنکھیں اداسی اور چہرے اجنبی لگ رہے تھے۔ باہر آ کر انہیں چہرے پر مسکراہٹ بکھیرنی پڑی، کیونکہ وہ کسی پر بھی یہ واضح نہیں کرنا چاہتے تھے کہ ان کے درمیان کچھ خلش آ گئی ہے۔ لاؤنج میں حدیقہ مل گئی، جو روحان کو پٹیوں میں بندہ دیکھ کر پریشان ہوئی۔ یہ کیا ہوا ہے؟ میں نے مارا ہے موم؟ تم آتے ساتھ اس قسم کی حرکتیں نہیں کر سکتے۔ مجھے اصل بات بتاؤ کیا ہوا ہے۔ واش روم میں گر گیا تھا موم۔ روحان نے اس قدر اندھے اعتبار پر افسوس کر کے رہ گیا۔ اب سچ بھی بتاتا تو جھوٹ ہی لگنا تھا، اور زیادہ تو نہیں لگی؟ پاؤں سلپ ہو گیا تھا کیا؟ وہ اس کے چہرے کے چوٹوں پر ہاتھ رکھ کر چیک کر رہی تھی۔ جی موم، وہ تابعداری سے بولا۔ ایان بھائی کو ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ۔ فوراً ایان کو کہا۔ فکر نہ کریں موم، ڈاکٹر بلا لیا ہے، چلیں ہم تو فنکشن انجوائے کرتے ہیں۔ وہ لاپرواہی دکھا رہا تھا۔ روحان کے کندھے پر دباؤ ڈالتا مسکراتا وہ باہر آ گیا۔ ان کے آنے پر زبردست قسم کی ہوٹنگ ہوئی تھی، کیونکہ وہ ہر محفل کی جان تھے اور کافی عرصے بعد اکٹھے نظر آئے تھے۔ شایان کے پاس جا کر انہوں نے اسے رسمی بھائیوں والی مبارکباد دی اور پھر اپنی ٹون میں آ گئے۔ البتہ روحان تھوڑا کم ہی بول رہا تھا، کیونکہ اب بولنے سے منہ میں تکلیف ہو رہی تھی اور مسکرایا بھی نہیں جا رہا تھا۔ ایمان اور مناہل کے حصے کی رسمیں بھی ان دونوں نے ہی کی۔ شایان کے چہرے پر ہلدی لگاتے لگاتے انہوں نے اس کے کپڑوں اور بالوں پر بھی لگا لی۔ شوگر ہو جانے کی حد تک شایان کو مٹھائی کھلاتے رہے، بالوں پر تیل پانی کی طرح بہاتے رہے۔ شایان اپنی مہندی پر پھنسا تھا اور بہت برا پھنسا تھا، لیکن وہ دونوں خوش نظر آ رہے تھے۔ انہوں نے شایان کو اتنا نچوایا کہ وہ اب معافی مانگنے لگا۔ شاید ہی بالی ووڈ کا کوئی ایسا گانا ہو جس پر شایان ڈانس نہ آتے ہوئے بھی ناچا تھا۔ ڈانس فلور پر ایان اور شایان ہی چھائے رہے۔ روحان اس حالت میں نہیں تھا کہ ڈانس کرتا۔
خیریت ہے؟ آج تمہارے اندر کی لیلا کیوں نکل کر باہر آ رہی ہے؟ تبریز ایان کے ڈانس سے محظوظ ہو کر کہہ رہا تھا۔ بھائی کی شادی اور میں خوش ہوں، اس کے علاوہ کوئی خاص وجہ نہیں۔ وہ ایان تھا اور اسے کب کیسے رہنا ہے سب جانتا تھا۔ حیرت ہے اپنی شادی؟ وہ ہنستا ہوا ڈانس فلور سے اتر گیا۔ تبریز کچھ اور بھی کہہ رہا تھا، شاید شور کی وجہ سے وہ سن نہ سکا۔ رات کافی ہو گئی تھی لیکن فنکشن جاری تھا۔ ایان کا ارادہ اپنا 7 اسٹار اسکواڈ پورا کرنے کا تھا، اس لیے پورے 11 بجے روحان کو کسی مہمان کو ریسیو کرنے مین گیٹ کی طرف بھیج دیا۔ پورچ میں کھڑا روحان کسی کو واش روم میں گرنے کی بابت بتا رہا تھا جب اسے علیزے اندر آتی دکھائی دی۔ کتنے ہی لمحے وہ ہل نہیں سکا اور اسے دیکھتا رہا۔ وہ آج بھی اتنی ہی خوبصورت لگ رہی تھی جتنی ہمیشہ لگتی تھی، اور روحان کے دل کے تار چھڑتی تھی۔ وہ اسے دیکھتا ہی رہا، نہ افسوس نہ گلہ نہ شکوہ، بس اسے دیکھتا رہا۔ سب بھول گیا، اور اگر کچھ یاد رہا تو وہ خود کے سامنے کھڑی لڑکی جو اسے ہی دیکھ رہی تھی لیکن آگے آنے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ بھول گیا ان کے درمیان کچھ ہوا تھا، یا وہ پرانے وقتوں میں واپس چلا گیا۔ مددگار علیزے، ایثار مندی علیزے، میچور علیزے، صاحب کو علیزے، وہ واپس کب آئی اور کیوں آئی؟ ایکسکیوز می، وہ جس سے کھڑا باتیں کر رہا تھا کچھ سمجھ کر وہاں سے چلا گیا تو وہ حقیقت میں آیا۔ آگے پیچھے دیکھا کہ وہ کہاں ہے، پھر سامنے دیکھا تو وہ وہیں کھڑی تھی، اور اگلے ہی لمحے روحان کے چہرے کے تاثرات سنجیدہ اور سرد ہو گئے۔ وہ اس تک جانے کے بجائے واپس چلا گیا جہاں فنکشن ابھی بھی جو بند پر تھا، اور یہ تھی ایان سکندر کی اسپیشل گیسٹ۔ وہ سخت خفا ہوا۔ صبا اور ثانیہ علیزے کے پاس گئیں اور اسے اپنے ساتھ لائیں، البتہ باقی کے فنکشن میں روحان نظر نہیں آیا، اور ان سب نے فنکشن بہت بے دلی سے گزارا تھا۔ فنکشن 2 بجے ختم ہوا تھا اور اب وہ ساتھ اس آبشار کے قریب کھڑے تھے جہاں کبھی انہوں نے دوستی کی بنیاد رکھی تھی۔ سبھی سنجیدہ تھے اور علیزے مجرم سی بنی تھی جیسے وہ کسی کا قتل کر کر آئی ہے، اور باقی سب نہایت ملامتی نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے سوائے ایان اور روحان کے۔ ایان ساری حقیقت جانتا تھا اور روحان سب ختم کر چکا تھا، البتہ علیزے کی واپس کی گئی انگوٹھی اس نے بہت سنبھال کر رکھی تھی۔ تم دونوں جانتے ہو کیا کرنے جا رہے ہو؟ کافی دیر سے چالو بحث اب طویل ہوتی جا رہی تھی۔ روحان رشتہ دوبارہ نہیں جوڑنا چاہتا تھا، وجہ اس نے علیزے کی بے اعتباری بتایا تھا، اور علیزے نے بھی رشتہ دوبارہ جوڑنے پر زور نہیں دیا تھا کیونکہ اس کی مرضی بھی روحان کے ساتھ تھی۔ جو وہ چاہتا تھا وہی وہ بھی چاہتی تھی، چاہے تو تعلق رکھے چاہے تو چھوڑ دے۔ یہ تمہارا سر درد نہیں ہے ثانیہ، روحان نے سنجیدگی سے کہا۔ ٹھیک کہہ رہے ہو، ہم قابل بھروسہ بھی نہیں رہے۔ ہمارا سر درد کیوں ہوگا؟ تم بات کو پرسنلی کیوں لے رہی ہو ثانی؟ وہ جیسے اکتا کر بولا، کیونکہ تم بہت بدل گئے ہو۔ صبا بھی غصے سے بولی، لائف میں چینج اچھا ہوتا ہے صبا، بات کو زیادہ مت کرے دو۔ اب کیا علیزے نے کہا۔ وہ دونوں ان کے سوالوں کے جواب دے رہے تھے لیکن وہ براہ راست بات نہیں کر رہے تھے۔ ماشاءاللہ، ادھر جدائی میں ایک اور موٹیویشنل اسپیکر تیار ہو رہا ہے۔ علیزے کی فلسفی آف چینج پر تبریز نے طنز کیا۔ تو ٹھیک ہے، ایک چینج میں بھی چاہتا ہوں، سب سے دوستی توڑ کر، کیونکہ مجھے تم سب کی ضرورت نہیں رہی۔ ایان نے آخری حربہ استعمال کیا، جانتا تھا کہ وہ دونوں ان کی دوستی کو خطرے میں نہیں ڈالیں گے، لیکن روحان نے لفظ ضرورت پر 2 حرف بھیجے۔ میرا فیصلہ کسی بھی طرح ہماری دوستی کو افیکٹ نہیں کرتا، روحان نے اسے سمجھایا۔ میری ذاتی زندگی پر بہت افیکٹ ہو رہا ہے روحان، یہ دوستی اور تم لوگوں سے ریلیشن میرا ذاتی زندگی ہے جو صرف تم دونوں کی وجہ سے خراب ہو رہی ہے۔ بہتر ہے آج سارے مسئلے حل ہو جائیں۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی تلخ ہو گیا۔ ان سب کے لیے سوری ایان، واقعی شرمندہ تھا۔ ہم اس مسئلے کو بعد میں ڈسکس کریں گے، فی الحال اس سے اہم ٹاپک پر بات ہو رہی ہے۔ اس ٹاپک پر میں مزید کچھ نہیں کہنا سننا چاہتا، سو اسے یہیں ختم کرو۔ ہاں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ تم دونوں اپنی اپنی انا کے بت کی پوجا کرو اور باقی سب کو عذاب دو۔ لعنت ہے یار، میں کوشش کر ہی کر رہا ہوں۔ وہ خود کو ملامت کرتا بہتے آبشار کے قریب بیٹھ گیا۔ ایان، تم خاموشی رہو، مسائل حل کرنے کے بجائے تم سرے سے دوستی ختم کر رہے ہو۔ ایمر اس پر غصہ ہوا۔ ڈی موٹیویشنل اسپیکر، تبریز نے بھی کہا۔ وہ اسے روحان کا متضاد پارٹ قرار دیتے تھے لیکن ایان خود کو ڈی موٹیویشنل اسپیکر ہی کہا کرتا تھا کیونکہ اسے کسی کو متاثر کرنے کے لیے لمبے لمبے مکالمے بولنے نہیں آتے تھے۔ وہ ٹو دا پوائنٹ بات کرنے کا روادار تھا۔ اپنے سوشل اکاؤنٹس کی بائیو میں اس نے لکھ رکھا تھا، اگر کسی کو ڈی موٹیویشن چاہیے تو مجھ سے رابطہ کریں۔ سارا مسئلہ اس کنزا کی وجہ سے ہوا ہے، اب تم اس سے رابطے میں نہیں ہو تو کیوں ایسا کر رہی ہو؟ ہم سب جانتے ہیں کہ تم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہو، اب یہ فضول ڈرامہ کیوں کر رہے ہو؟ صبا سیخ پا ہوئی۔ محبت میں سب سے پہلے اعتماد ہوتا ہے، ٹرسٹ ہوتا ہے صبا، اور بدقسمتی سے آپ کی دوست میں یہ خوبی نہیں ہے، اس لیے بہتر ہے اس وقتی تعلق کو محبت کا نام مت دو۔ روحان نے سنجیدگی سے کہا۔ روحان پلیز ایسے مت کہو،
میں نے جتنا وقت تمہارے ساتھ گزارا ہے ہر پل تم سے محبت کرتی رہی ہوں، اور سب ٹائم پاس نہیں تھا۔ علیزے کو اپنی محبت کی نیلامی پر غصہ آ ہی گیا۔ اس کے کہنے پر روحان استہزائیہ ہنسا، جس سے علیزے کا چہرہ حد تک سے سرخ پڑ گیا۔ ایان نے غیر محسوس انداز میں عمر کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا تو باقی سب بھی خاموشی سے ایان کے ساتھ نیچے بیٹھتے گئے۔ علیزے، جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں صرف ایک سنسیئر لائف پارٹنر چاہتا ہوں جو مجھ پر آنکھیں بند کر کے اعتماد کرے، کم از کم اسے مجھ پر اتنا اعتبار ہو کہ وہ یہ جان سکے کہ میں اس کے ساتھ مخلص ہوں، وہ مجھ سے باتیں نہ چھپائے، اپنے دکھ سکھ مجھ سے شیئر کرے، نہ کہ مرے بندے اسے مجھ پر بوجھ بنا دیا جائے اور ہم صرف ایک روم ہی شیئر کر رہے ہوں۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ ہم الگ ہو جائیں۔ کسی کی زندگی سے جب آپ کی جگہ ختم ہو جائے تو ہمیشہ وقار سے اس کی زندگی سے نکلنا چاہیے، نہ کہ اس بات کا انتظار کرنا چاہیے کہ وہ آپ کو دھکے دے کر نکالے۔ I hope you got it۔ روحان، وہ اتنے سخت الفاظ کی توقع نہیں کر رہی تھی۔ تم نے ابھی بھی کچھ کہنا ہے تو میں سن رہا ہوں، شاید دوبارہ موقع نہ ملے، اس لیے فیل فری، تم مجھے ابھی کچھ بھی کہہ سکتی ہو۔ وہ کون سی ورکر کا کہا تھا؟ تمہاری کنزا نے مجھے نام بتایا تھا کیا؟ اگر تم مجھے اس کا نام بھی بتا دو تو ریلیشن بنانے میں مجھے آسانی ہوگی۔ آفٹر آل، تمہارے جانے کے بعد کسی سے تو شادی کرنی ہی ہے مجھے۔ ایان نے کھانس کر اپنی ہنسی روکی۔ علیزے نے اس کی طرف دیکھا، اس نے مکہ بنا کر اسے کوشش جاری رکھنے کا کہا، لیکن وہ اب روحان سی ہو گئی تھی۔ روحان نے اسے دیکھا جیسے کہہ رہا ہو کہ جو کہنا ہے جلدی کہو، مجھے تم پر اعتماد ہے۔ میں اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ اسے کیسے سمجھائے کہ وہ معافی مانگنا چاہتی ہے اور دوستی بحال رکھنا چاہتی ہے۔ گو اہیڈ، روحان نے سنجیدگی سے کہا۔ مجھے معاف کر دو، اس نے ہمت کر کے کہا، لیکن آواز بھیگ گئی۔ اسٹاپ اٹ علیزے، جسٹ اسٹاپ اٹ، تم ان آنسوؤں کی وجہ سے پہلے ہی مجھے اپنا اسیر کر چکی ہو، ناؤ اسٹاپ اٹ فار گاڈ سیک، میں مزید الو نہیں بننا چاہتا۔ علیزے کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر اس نے تعصب سے کہا، میں تمہیں چھوڑ کر گئی تھی، میں نے غلطی کی تھی، مجھے لگا تھا اس طرح میں تمہیں بچا سکتی ہوں۔ آئی ایم سوری روحان، پلیز مجھے معاف کر دو، میں تمہیں ہرٹ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ سیریسلی علیزے، اب بھی تم یہ امید رکھتی ہو کہ میں یہ تعلق دوبارہ جوڑوں گا؟ ایان اب اپنے بوٹ اتار کر پانی میں پاؤں ڈالے ریلیکس انداز میں بیٹھ گیا۔ اب وہ دونوں ہینڈل کر لیں گے۔ وہ خود کہیں دور چلا گیا تھا۔ یہ جگہ ان لوگوں کی یادگار میں شامل تھی کیونکہ 15 سال پہلے ان کی دوستی کی شروعات یہیں سے ہوئی تھی، اور وہ بھی ایان اور روحان کے ہم شکل ہونے کی وجہ سے۔ باقی سب علیزے اور روحان کی طرف متوجہ تھے جو ایک دوسرے سے ایموشنل ڈائلاگز بول رہے تھے۔ اگر معاف کر دو تو میں یہ امید رکھ سکتی ہوں علیزے، تمہیں معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں اسی وقت معاف کر چکا تھا، بلکہ میں تمہیں 1000 مرتبہ بھی معاف کر سکتا ہوں، پر اب بات ٹس کی آگے ہے۔ ایسے کیسے تم کسی کے بہکاوے میں آ کر مجھے چھوڑ کر چلی گئی؟ میں ابھی تک بے یقینی کی کیفیت میں ہوں، کوئی مجھے بھی ایسے چھوڑ سکتا ہے؟ تم نے کوئی بات بھی کلیئر نہیں کی، بلکہ کچھ بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا۔ اتنا ناقابل اعتبار ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم آگے بھی ایسے ہی کرو گی۔ فرض کرو کل کو میری کوئی کزن اٹھ کر یہ کہے کہ وہ مجھ سے پیار کرتی ہے، کیا تب بھی تم اس کا اچھا سوچ کر چلی جاؤ گی؟ لیٹ می گیس، یونیورسل احسان مند علیزے تب بھی ایسا کرے گی۔ میں لکھ کر دینے کو تیار ہوں، گو کہ کوئی ایسا نہیں آئے گا۔ پھر بھی بتاؤ کیا کرو گی؟ وہی نا جو میں نے ابھی کہا۔ وہ اب اس سے پوچھ رہا تھا، اگر تم نے سچے دل سے معاف کر دیا تو میں اس کا منہ توڑ دوں گی۔ تم سے ایسی حرکت کی امید کرنا سراسر بے وقوفی ہے، اس نے تعصب سے کہا۔ میں تم سے دور ہو کر دیکھ چکی ہوں، ساری دنیا ویران ہے، کچھ بھی میرا نہیں ہے، سب تمہارے پاس ہے۔ وہ کافی رنجیدہ سی ہو کر اعتراف کر رہی تھی۔ تم پر تب یقین کروں جب میرے سامنے تم کوئی عملی مظاہرہ کرو، کوئی میرے سامنے تم سے اظہار محبت تو کر کے بتائے۔ اب اگر تمہاری پیٹھ پیچھے کسی نے کر دیا تو اس سے تم خود ہی ڈیل کر سکتے ہو۔ I love you روحان، صبا نے پیچھے سے ہانک لگائی۔ Me too، ثانیہ نے بھی کہا۔ We 3 4 and 5، ایان، احمر اور تبریز نے بھی کہا۔ وہ دونوں مسکرائے۔ روحان ان لوگوں سے تھوڑا دور جا کر کھڑا ہو گیا جیسے خود کو نارمل کر رہا ہو۔ ان لوگوں نے علیزے کو اشارہ کیا کہ وہ بھی اس کے پاس جائے۔ وہ بھی ڈرتی ہوئی اس تک چلی گئی۔ سب ٹھیک کرنا تھا تو ڈرنا کیسا؟ تم نے بہت تڑپایا علیزے، بہت۔ تمہیں اندازہ نہیں میں کیا کر جاتا اگر ثناء اللہ ساتھ نہ ہوتا۔ مجھے تمہارے جانے کے بعد پتہ چلا کہ کوئی انسان ہمیشہ پازیٹیو نہیں رہ سکتا، ہمیشہ موٹیویٹ نہیں رہ سکتا، ہمیشہ ہر کوئی ساتھ نہیں رہتا، بلکہ کبھی کوئی انسان ہمیشہ آپ کا ہو کر نہیں رہتا۔ تھینکس فار دا لیسن۔ ثناء اللہ نے قرآن پاک سے میری ہمت بندھائی، اور اس سارے معاملے کی وجہ سے میں نے ایان کا بھی بہت دل دکھایا ہے، اور مجھے پتا ہے وہ مجھ سے بہت ناراض ہے۔ اس نے دور بیٹھے ایان کو دیکھتے ہوئے کہا جو
پانی میں ڈالے اپنے فون پر کوئی میسج ٹائپ کر رہا تھا۔ وہ آنکھیں بند کر کے کرب سے بولا، پلیز معاف کر دو روحان، تم جو سزا دو گے مجھے منظور ہوگی، اور ایان سے معافی مانگ لو۔ علیزہ نے نرمی سے کہا، وہ معاف کر دے گا؟ اگر تم مجھے معاف کر سکتے ہو تو ایان بھی تو میرا ہی بھائی ہے، یونیورسل صاف دل والا، معاف کر دے گا۔ اس نے روحان کو کھونے کے خوف سے خود کو آزاد کر دیا تھا۔ اگر وہ اس کے نصیب میں ہوا تو کچھ نہیں کر سکتا تھا، اور اگر نہ ہوا تو اللہ کی مصلحت۔ فی الحال اسے سمجھ آ گئی تھی کہ روحان سے دور رہ کر وہ خود کو ہی تکلیف دے رہی تھی۔ اب کیا ادھر خسر بسر کر رہے ہو، دوستی ڈن سمجھے؟ تبریز اٹھتے ہوئے انتقایا، وہ دونوں مسکرائے تو سب سمجھ گئے، اس لیے بھاگتے ہوئے انتقائے۔ ایان بھی بوٹ پہن رہا تھا۔ اب تم دونوں کی یہ سزا ہے کہ تم دونوں پھر سے منگنی کرو، ثانیہ نے فوراً کہا، اور ساتھ ہی تبریز نے جیب سے 2 مختلف ڈبیاں نکال کر سب کے سامنے کی۔ گدھے، اتنی سستی رنگز؟ احمد نے سے زور کی دھپ لگائی، جلدی میں یہی ملی، ورنہ یار کے لیے ڈائمنڈ لے آتا۔ تبریز نے روحان کو دیکھتے ہوئے کہا، کہہ کون رہا ہے؟ سبا نے تعصب سے کہتے ہوئے سر جھٹکا۔ اب منگنی کو گولی مارو یا سیدھا نکاح کرو، نہ کوئی اور بیچ میں آئے نہ رولا پڑے۔ ایان بھی انتقایا اور تبریز کے ہاتھ سے ڈبیاں لی اور انگوٹھیاں نکالی۔ اس کا مطلب تمہیں کوئی لڑکی پسند آ گئی ہے؟ ثانیہ نے شوق لہجے میں پوچھا، کیونکہ یہ بات تو سبھی جانتے تھے کہ روحان کی شادی ایان کے ساتھ ہی ہونی ہے، اس سے پہلے کسی صورت نہیں۔ فنگر کراس ثانیہ، اس نے بائیں ہاتھ کی شہادت اور درمیان والی انگلی کو کراس کیا، مطلب وہ جواب نہیں دے گا۔ سو کلیور لڑکے، پھر یہ دونوں شادی کیسے کریں؟ روحان تو اپنی بات سے مکرنے سے رہا۔ سبا نے افسوس کیا، بیٹا یہ دل کے دروازے اب لڑکیوں کی انٹری کے لیے بند ہے، بہتر اپنے لاڈلے کو سمجھاؤ کہ شادی کر لے، ورنہ میرے ساتھ ہی بڑا ہو جائے گا اور اتنی پیاری لڑکی سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ اس نے روحان کی طرف اشارہ کر کے کہا، اور پھر ان دونوں کو خود ہی رنگ پہنائی۔ وہ سب ایان کی بات پر رنجیدہ ہوئے، لیکن وہ مسکراتے ہوئے علیزہ سے کچھ کہہ رہا تھا۔ یہ دونوں رنگ پہلے والے کی طرح خوبصورت تو نہیں تھی، لیکن فی الوقت ان لوگوں کے لیے بہت معنی رکھتی تھی۔ ایان خوش تھا کہ روحان اور علیزہ کے درمیان سب ٹھیک ہو گیا ہے، اور اس نے دل سے دعا کی تھی کہ وہ دونوں جلد ہی ایک ہو جائیں، لیکن اللہ کبھی کبھی دعائیں قبول نہیں کرتا، یا اپنے پاس سنبھال لیتا ہے، کسی اچھے وقت کے انتظار کے لیے، یا تو پھر آخرت میں انعام کے لیے۔ وہ لوگ صبح تک وہیں بیٹھے باتیں کرتے رہے تھے، پھر ایان نماز پڑھنے کا کہہ کر وہاں سے اٹھ گیا۔ ان سب کے لاکھ کہنے کے باوجود بھی اس نے قریبی مسجد جا کر ان کے ساتھ نماز ادا نہیں کی اور چلا گیا، اور پھر سب اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہوئے۔ ایان جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا چاہتا تھا، اسی لیے اسے مسجد ڈھونڈنی چاہیے، اور غیر ارادی طور پر وہ کئی سال پیچھے چلا گیا۔ جب وہ منگنی والے دن رات باہر گزارنے کے بعد نماز پڑھنے جا رہا تھا، اس وقت اسے اپنے کئی سال پہلے کیے گئے وعدے کے بارے میں بھی اچانک یاد آیا، تو اس نے بائک کا رخ اسی مسجد کی طرف کیا۔ وہ احمد کی بائک لے آیا تھا کہ وہ لوگ گاڑی پر لڑکیوں کو گھر چھوڑ دیں۔ وہ اسی مسجد میں جا رہا تھا جس میں سید اکرام حسین امام تھے۔ وضو کر کے نماز پڑھ چکا تو اس نے انہیں وہاں نہیں دیکھا، ان کے بجائے امامت کسی اور نے کروائی تھی۔ پھر اس نے وہیں پر کسی سے ان کے بارے میں پوچھ لیا تو جواب اس کے لیے بڑا دھچکا تھا، امام صاحب تو عرصے سے بیمار ہیں، کیا میں ان سے مل سکتا ہوں؟ اس نے بےتابی سے پوچھا۔ وہ رات والے کپڑوں میں ہی ملبوس تھا، بس ویسٹ کوٹ نہیں پہن رکھی تھی۔ میرا نہیں خیال کہ ان کی بیٹی آپ کو ان سے ملنے دے گی، اس آدمی نے بتایا۔ کیوں؟ اسے حیرت سے پوچھا۔ جب سے امام صاحب کو ان کے بھائی نے گولیاں ماری ہیں، وہ ان سے کسی اجنبی کو نہیں ملنے دیتی۔ دوسرا امام صاحب چلنے پھرنے سے قاصر ہو گئے ہیں، اور اس حادثے کے بعد تو بالکل ہی بستر سے لگ گئے ہیں۔ ان کی بیٹی بھی ابھی تک اپنے گھر کی نہیں ہوئی، اس لیے زیادہ ٹینشن میں رہتے ہیں۔ وہ مزید کچھ بھی بتا رہا تھا، اور وہ شرمندہ سے شرمندہ تر ہوتا جا رہا تھا۔ ان کی بیٹی بڑی عمر کی ہے کیا؟ اقرا بھی تو بڑی عمر کی تھی۔ عمر تو زیادہ نہیں ہے، لیکن کسی کی نکاح میں تھی، اب شاید طلاق ہو گئی ہے، وہ آدمی جیسے کوئی پرانی بات سوچ کر بتا رہا تھا۔ امام صاحب کا کوئی بیٹا؟ ایان نے پوچھا۔ نہیں بھائی، اللہ نے ایک ہی بیٹی دی ہے، اور وہ بھی بیچاری بد نصیب ہے، ماں باپ کا سہارا نہیں بن پا رہی، دنیا ٹھوکریں ہی اتنی مار رہی ہے، کیا کرے بد نصیب بچی۔ ایان کا پورا وجود شرم میں گڑ گیا تھا۔ کیا امام صاحب مجھ سے مل سکتے ہیں؟ پلیز آپ ان سے کہیں کہ ان کا بیٹا آیا ہے، ایان نے بہت منت سے کہا۔ اس کے اندر بے سکونی یہی وعدہ پوری نہ کرنے کی وجہ سے تھی، وہ جلد از جلد ان سے ملنا چاہتا تھا۔ بیٹا؟ اس شخص نے قدرے اچنبے سے پوچھا۔ میں ان کا شاگرد ہوں، پلیز ان سے جا کر کہہ دیں کہ ایان سکندر آیا ہے۔ اس نے دل سے دعا کی کہ آج وہ انہیں چارلز ہیروئن کیس والا ایان سکندر ہی یاد آ جائے، پر آ جائے۔ یا ان کے ملازم سے کہہ دیتا ہوں، اگر وہ ملنا چاہیں گے تو ضرور بلوا لیں گے۔ وہ اس آدمی کے ساتھ ہی مسجد سے نکل کر ان کے گھر کے بیرونی دروازے کی طرف چلا آیا۔ بیل بجانے پر ملازم نے دروازہ کھولا تو اس آدمی نے ایان کا تعارف کروایا، تو اس نے بھی قدرے تعجب سے ایان کو دیکھا، جیسے کہہ رہا ہو کہ عرصے سے اس گھر میں غیر مرد نہیں آ رہا، لیکن اندر بتانے کا کہہ کر چلا گیا۔ ایان پچھتاووں میں گڑا ہوا تھا۔
اسے اپنی ذات کی وجہ سے لوگوں کو دیے عہد نہیں توڑنے چاہیے، اسے احساس ہوا تھا اور بہت گہرا ہوا تھا۔ کافی دیر بعد جب ملازم واپس آیا تو اس نے ایان کو اندر آنے کا اشارہ کیا۔ وہ دوسرے آدمی کا شکریہ ادا کرتا ملازم کے ساتھ اندر چلا گیا۔ ملازم اسے گھر کے اندر لے جانے کے بجائے لان میں لے آیا جس کے شہر میں وہ ایک مرتبہ قید ہوا تھا۔ وہاں پر دراز قد کی ایک لڑکی کھڑی ہوئی تھی جس نے سلیقے سے دوپٹہ سر پر رکھا ہوا تھا، لیکن وہ نہایت سنجیدگی سے ایان کو آتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ السلام علیکم، ایان نے جا کر ادب سے سلام کیا۔ کچھ عورتوں کا وقار ہی ایسا ہوتا ہے کہ ان کا احترام کرنے کے لیے انسان مجبور ہو جاتا ہے۔ وعلیکم السلام۔ اس نے لان میں لگی کرسیوں کی طرف اشارہ کیا اور خود بھی ادھر جا کر بیٹھ گئی۔ ابو سے کیا کام ہے آپ کو؟ اتنے سخت انداز میں پوچھا گیا کہ ایان ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گیا۔ میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ میں ملنے ضرور آؤں گا۔ مجھ سے باہر تھا تو ابو کسی سے بات کرنے کی حالت میں نہیں ہے، مہربانی کر کے آپ جا سکتے ہیں۔ مجھ سے مل لیے مطلب ابو سے بھی مل لیے۔ اس نے سپاٹ لہجے میں کہہ کر اس کی بات کاٹی۔ کیا ان کی طبیعت زیادہ خراب ہے؟ ایان نے بہت فکر مندی سے پوچھا۔ آپ کو کیوں ہمدردی ہو رہی ہے؟ اس لڑکی نے سرد انداز میں پوچھا۔ ایان کو وہ کچھ الجھی ہوئی اور ٹینس لگ رہی تھی، لیکن وہ وجہ نہیں پوچھ سکتا تھا۔ دیکھیں، میں دل سے ان کی عزت کرتا ہوں، سب کرتے ہیں، آپ ان سے ملنے کی کوئی ایک وجہ بتا دیں۔ ایان نے گہرا سانس لے کر ضبط کیا۔ انہوں نے مجھے بلایا تھا۔ ایان کو اندازہ ہو گیا کہ وہ لڑکی نہ ہی اس سے بات کرنا چاہتی ہے اور نہ ہی اسے وہاں مزید برداشت کر سکتی ہے، لیکن وہ بھی ڈھیٹ تھا۔ کیا کرتا میں انتظار کر لوں گا۔ ایان بھی تعظیماً کھڑا ہوا۔ ایک اور بات، اگر ابو نے آپ کو رشتے کی آفر کی تو سہولت سے انکار کر دیجیے گا، کیونکہ میں شادی نہیں کرنا چاہتی۔ مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی یا کسی سے بھی نہیں؟ اس نے تھوڑا پرسنل ہونے کی کوشش میں مذاق کیا۔ کسی سے بھی نہیں۔ آپ میری بہنوں کی طرح ہیں، برا مت منائیے گا۔ شادی کیوں نہیں کرنا چاہتی؟ ایان فوراً سنجیدہ ہو گیا، کیونکہ سب مرد ایک سے ہوتے ہیں، دھوکے باز، نفس کے پیروکار، جھوٹے۔ اس لڑکی نے جیسے ایان کے منہ پر تھپڑ مارا تھا ویسے ہی اقرا نے 2 سال پہلے اس کے منہ پر مارا تھا، لیکن وہ تب بھی ضبط کر گیا اور اب بھی۔ ویٹ اے منٹ، آپ کا نام جان سکتا ہوں؟ ایان نے پوچھا۔ مریم۔ اس نے بھی نام بتانے میں آر نہ سمجھا۔ مریم، ایک سیکرٹ بتاتا ہوں۔ دراصل عورتوں کے بارے میں میرے بھی ایسے خیالات ہیں، پر آپ کو دیکھ کر میرا ذرا سا نظریہ بدلا ہے۔ ہماری لائف سٹوری سیم ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مریم کہ آپ کو اپنی آزادانہ رائے رکھنے کا پورا حق ہے، لیکن آپ کی ڈکشنری میں مردوں کو غلط لفظوں میں ڈیفائن کیا گیا ہے۔ آپ کا پہلا واسطہ صرف ایک شخص سے پڑا ہے، مرد سے نہیں۔ کسی فارغ وقت میں مرد کے بارے میں پڑھیے گا، ضرور آپ کا نظریہ بھی ضرور بدلے گا، کیونکہ مرد عورت کی عزت کرنا بھی جانتا ہے اور اسے دھوکہ نہیں دیتا، اور نفس کے پیروکار کا ہر بندہ ہوتا ہے، لیکن وہ نہیں جو خود کو پہچان گیا ہو، اس دنیا کی حقیقت جانتا ہو۔ معذرت چاہتا ہوں، لیکن میں خود ہی امام صاحب سے ملنے جا رہا ہوں، جلدی میں ہوں۔ ایان نے ہکا بکا چھوڑ کر اندر چلا گیا۔ کافی غیر اخلاقی حرکت کی ہے ایان تو نے، ابھی آ کر بالوں سے پکڑ کر باہر نکالے گی۔ وہ بڑبڑاتا ہوا لاؤنج میں کھڑا سوچ رہا تھا کہ اکرام حسین کا کمرہ کون سا ہو سکتا ہے۔ والدین کا کمرہ عموماً وہاں ہوتا ہے جہاں سے پورے گھر پر نظر رکھی جا سکے، تو اس لحاظ سے کچن سے ایک ملازم نکلا تو اس کے توسط سے اکرام حسین کے کمرے کا پتہ چل گیا اور وہ وہاں چلا گیا۔ ان کی دروازے کی طرف پشتی اور وہ ویل چیئر پر بیٹھ کر سامنے پڑے رحل پر رکھے قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ ایان نے جوتے دروازے کے پاس اتارے اور جا کر بغیر کچھ کہے ان کے پاس کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ اکرم حسین نے قرآن پاک سے نظریں ہٹا کر غور سے اسے دیکھا تو آنکھوں پر شبہ ہوا، پھر ذرا مزید غور کرنے پر انہوں نے اسے پہچان لیا۔ اگر اس نے داڑھی مونچھ رکھی ہوتی تو اسے پہچاننے میں مشکل ہوتی، البتہ وہ اب بھی پہلے جیسا لگ رہا تھا۔ ان کے دیکھنے پر ایان ہلکا سا مسکراتا ہوا اٹھ کر ان کے گلے لگ گیا اور انہیں سلام کیا۔ انہوں نے بہت پیار سے اس کے سلام کا جواب دیا۔ میں ایان سکندر۔ اسے لگا وہ بھول گئے ہیں۔ جناب، آپ نے تو وعدے کی تکمیل میں سالوں لگا دیے۔ وہ قرآن پاک بند کر کے اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ آپ مجھے معاف کر دیں، میں بھول گیا تھا۔ سچ سے بہتر کوئی جواب نہیں ہوتا۔ ایان شرمندہ ہوا۔ اگر وہ ان کے پاس اب بھی نہ آتا تو ساری زندگی پچھتاتا رہتا۔ معاف کرنے کے لیے اگلے بندے کی کسی غلطی کا ہونا ضروری ہے، اور آپ نے تو کوئی غلطی نہیں کی۔ آخر 4.5 سالوں بعد بھی آپ نے وعدہ پورا کر ہی دیا۔ وہ خشمگین سا مسکرایا۔ میں اتنا بزی ہو گیا تھا کہ پاکستان کو بھی بھول گیا۔ ویسے آپ کی میموری بہت شارپ ہے۔ آپ کو یاد ہے کہ میں آخری مرتبہ آپ کے پاس کب آیا تھا؟ وہ بھی چند منٹوں کے لیے، اس نے خوشگوار انداز میں کہا۔ بات کرتے ہوئے اس کی نظر رحل پر رکھے خوبصورت قرآن پر پڑی۔ وہ اتنا اچھا تو نہیں تھا کہ روز قرآن پاک پڑھتا تھا، لیکن اتنا ضرور تھا کہ ماں سے
کوئی بھی سورت سنانے کی فرمائش کرتا، کیونکہ وہ حافظ قرآن تھا اور اس کی قرأت بہت پیاری تھی۔ اسے کچھ یاد آیا تو اس نے امام صاحب سے کہا، آپ مجھے قرآن سنائیں گے؟ اندر آتے ہوئے اس نے سنا تھا سو جھٹ فرمائش کر ڈالی۔ پہلے تو اکرام صاحب حیران ہوئے، اس فرمائش پر پھر مسکرا کر قرآن پاک کھول لیا۔ کون سی سورت سننا پسند کریں گے؟ انہوں نے مسکرا کر پوچھا۔ سورت الفجر، اس نے فوراً کہہ دیا۔ قرآن پاک پڑھنے والے کو تو کوئی بھی سورت سنا سکتے ہیں، تو جناب آپ میری پسندیدہ سورت سننا چاہتے ہیں؟ دس از مائی فیوریٹ ٹو، اس نے شان چکا کر بتایا۔ جانے کہ اسے وہاں آ کر اچھا لگا یا اکرام صاحب کا رویہ اچھا لگا، وہ کل رات کی ساری باتیں بھول گیا۔ علیزے اور روحان کی صلح کروانے کے بعد بھی وہ اداس تھا، اس کا اندر خالی تھا، کسی سے شکوہ بھی نہیں تھا، پھر بھی اسے بہت رونے کا دل کر رہا تھا۔ وہ ہر طرح سے خود کو اپنی قسمت پر راضی تھا، لیکن پھر بھی جب یادیں اور باتیں ذہن کے پردے پر چلنے لگتی تو اسے اذیت دیتی اور اسے بے تحاشا رونے کا دل کرتا۔ کوریا میں مارک لی اور کم جن ینگ اس کے بہترین دوست بنے تھے، اور وہ بھی ان کے رنگ میں ڈھل گیا تھا، کیونکہ اب وہ پاکستان نہیں آنا چاہتا تھا۔ اسے راہ فرار کا سب سے بہتر طریقہ یہی لگا تھا اور اس نے وہی استعمال کیا۔ وہ پہلے بہت چلبلا اور شوق ہوتا تھا، پھر اپنے حادثے سے سبق سیکھ کر اس نے خاموشی اختیار کر لی، اور پھر اچانک زندگی بھی اس کے ساتھ تلخ ہو گئی، جس کی وجہ سے وہ بہت چڑچڑا ہو چکا تھا۔ لیکن مارک لی اور کم جن ینگ کی کمپنی نے اسے پھر سے پہلے والا بنا دیا تھا۔ وہ پھر سے شوق ہو گیا، اسے اپنے دکھ چھپانے کا ہنر آ گیا، وہ جل کر کندن بن گیا۔ لیکن اب وہ کچھ بھی تھا پر ایان سکندر نہیں رہا تھا، جسے پچھلے 120 سال تک پاکستان کے لوگ جانتے تھے، کشمیر کے لوگ جانتے تھے۔ وہ ہنگکوک، کوریا سے واپس آنے والا ایشیائی کوئی اور تھا، البتہ مذاق ان سے کرتا جو اسے اچھے لگتے۔ گھر والوں سے تو وہ دور ہی ہو چکا تھا اور صرف روحان سے رابطہ تھا، پر علیزے کی وجہ سے ان کے درمیان بھی اندیکھی دیوار آ گئی تھی۔ گو کہ وہ جانتا تھا کہ وہ سب غصے میں بغیر سوچے سمجھے کہا گیا ہے، لیکن اب پہلے کسی بات نہیں رہی، یا ممکن ہو سکتی تھی۔ پھر میرے خاص بندوں میں داخل ہو اور میری جنت میں آ، سورۃ الفجر آیت نمبر 29 اور 30۔ امام اکرم صاحب تلاوت کر کے خاموش ہوئے تو وہ چونک کر سیدھا ہوا۔ وہ تو کھو سا گیا تھا، اس نے تلاوت میں سکون پانے کے بعد اسے بہت غور سے سنا ہی نہیں تھا، لیکن اس سے مسکرا کر امام صاحب کا شکریہ ادا کیا کہ اس کی فرمائش پر انہوں نے اسے سورت سنائی۔ آپ کی آواز بہت پیاری ہے، اس نے تشکر سے کہا۔ بس قرآن پاک اچھا پڑھ لیتا ہوں، اللہ کا بہت کرم ہے، انہوں نے جواب دیا۔ آپ نے مسجد میں امامت کروانا کیوں چھوڑ دی؟ اس نے پوچھا، تاکہ وہ کھڑی نہ ہو سکنے کے پیچھے کی ساری بات اسے بتائیں۔ لیکن اسی لمحے مریم اندر آ گئی، اس کے ہاتھ میں چائے کے کپ تھے۔ ایان کی بات سن کر وہ اس پر چڑھ دوڑی۔ کیا آپ ابو سے ان کی بے بسی کے قصے سننے آئے ہیں؟ مریم نے غصے سے ایان کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ جو آگے ہو کر امام صاحب کے جواب کا انتظار کر رہا تھا، مریم کی آواز پر گڑبڑا کر سیدھا ہوا۔ ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے، اس نے شائستگی سے کہا۔ آپ اندھے ہیں، نظر نہیں آتا؟ ابو نے ایک ہاتھ سے میں اپنی ٹانگیں کھو دی ہیں، اور وہ کرسی سے ایک دم اٹھ کھڑا ہوا اور دوسری طرف ہو گیا۔ جس جارحانہ انداز میں مریم ان کی طرف آ رہی تھی، ممکن تھا وہ ایان پر چائے پھینک دیتی۔ ابھی وہ کچھ کہنے ہی لگا تھا کہ امام اکرم بولے، ان سے ملو، یہ میری بیٹی مریم ہے۔ مریم یہ ایان سکندر ہیں، بڑی پرانی جان پہچان ہے ہماری۔ اس نے تشکر سے امام صاحب کو دیکھا، لیکن مریم کے تاثرات سنجیدہ تھے۔ اندھے ہیں، نظر نہیں آتا؟ کہنے پر کوئی پرانا چہرہ اور آواز یاد آئی تھی۔ اسے نام بھول گیا تھا پر چہرہ یاد تھا۔ جو بھی ہیں یہ ابو، آپ سے ایسے سوالات نہیں پوچھنا چاہیے۔ اس نے پٹکنے والے انداز میں کپ میز پر رکھے اور رحل سمیت قرآن پاک اٹھا کر الماری میں رکھا۔ مریم بچے کیا ہو گیا ہے؟ ایان نے صرف امامت کا پوچھا ہے، اور میں اسے بتانے والا ہوں کیونکہ یہ میرا اچھا دوست ہے، کافی عرصے بعد ملنے آیا ہے، اکرم صاحب نے نرمی سے اپنی بیٹی سے کہا۔ ایان نے بھی اس طرح اس بات میں ہلایا کہ وہ مان لے، کیوں بار بار اسے ڈراتی ہے، لیکن اسے لگا کہ آج اس کی وجہ سے ان کی باپ بیٹی کے درمیان لڑائی ہو جائے گی، پر وہ مریم سے کافی فاصلے پر تھا، وہ چائے نہیں گرا سکتی تھی۔ وہ ڈر تو نہیں رہا تھا، صرف احتیاط کر رہا تھا، کیونکہ احتیاط ضروری ہے۔ چلے ابو، میں آپ کو گارڈن میں لے چلوں۔ مریم نے ان کی بات نظر انداز کی اور ایان کو غصے سے دیکھتے ہوئے اپنے باپ کی طرف بڑھی۔ بچے آپ جاؤ، میں ایان کے ساتھ تھوڑی گپ شپ لگا لوں، انہوں نے پیار سے کہا۔ ابو یہ عام سی گپ شپ ہی ہونی چاہیے، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ آپ کے ابو نے مجھے شادی کی آفر کر بھی لی تو میں قبول نہیں کروں گا، آپ بے فکر ہیں۔ اس نے مریم کی مشکل آسان کی، جو نہ جانے کیا کیا وہم پالے ہوئے تھی۔ ایان کے کہنے پر مریم کی خفت میں اضافہ ہوا اور وہ اسے گھورتی وہاں سے چلی گئی۔ ایان نے ہونٹوں پر زپ لگانے کا عمل کیا، اب وہ کچھ نہیں کہے گا۔ مریم کے واپس چلے جانے تک ایان کھڑا رہا اور دروازے کی طرف دیکھتا رہا کہ کہیں وہ واپس نہ آ جائے۔ پھر آنکھیں گھماتے ہوئے وہ امام صاحب کے سامنے بیٹھ گیا۔ یا آپ کی بیٹی تو مجھے ڈرا ہی دیتی ہے، انہوں نے دل کھول کر کہکا لگایا۔
پہلے تو آپ اپنی بے بسی کا قصہ سنائیں، پھر اپنی بیٹی کے رویے کے بارے میں بتائیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آج سارے حساب کتاب کھولوں۔ وہ بڑی فرصت سے چائے کا کپ لے کر بیٹھ گیا۔ کون سی بے بسی؟ اللہ کا کرم ہے اچھا بھلا کھاتا پیتا ہوں۔ اکرم صاحب نے اس کے اندازے کی نفی کی۔ ان کے لہجے کے برعکس چائے میٹھی اور اچھی ہے، اس نے کہتے ہوئے اکرم صاحب کو ان کا کپ تھمایا۔ پھر اس کی منت پر انہوں نے اسے پچھلے چند سالوں کا قصہ سنا دیا کہ کیسے ان کے بھائی نے ان کی جائیداد کے لیے اپنے بیٹے کا مریم سے نکاح کروایا، پھر مریم کو ہی ہتھیار بنا کر ساری جائیداد داماد کو دینے کا کہا۔ مریم کے انکار پر اسے طلاق کے کاغذات بھیج دیے گئے اور ان پر فائرنگ کروا کر مارنے کی کوشش کی گئی۔ مریم کورٹ میں کیس لڑنا چاہتی تھی لیکن اکرم صاحب نے منع کر دیا۔ مزید یہ کہ وہ اب چلنے کے قابل نہیں رہے تھے اور ہارٹ پیشنٹ بھی تھے۔ مریم نے اپنے ابو کی وجہ سے پڑھائی بھی چھوڑ دی۔ وہ فزکس میں ایم فل کر رہی تھی لیکن اس نے اپنے ابو کی بیماری کے بعد آگے پڑھنے سے صاف انکار کر دیا، اور اب وہ چاہتے تھے کہ ان کی موت سے پہلے مریم کو کسی اعتماد کے قابل انسان کے ہاتھ میں دے دیں، لیکن جتنے قابل اعتماد لوگوں سے وہ بات کر چکے تھے مریم ہمیشہ انکار کر دیتی اور بری طرح ان پر بھڑکتی تھی اور انہیں مردوں کی خصلتیں گنوانا شروع ہو جاتی تھی، حالانکہ وہ بہت صبر والی اور پولائٹ قسم کے انسان تھی۔